ہمارے چینل کے اندر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ اس سے قبل ہم نے علم الصرف کا چوتھا سبق آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس کے اندر ہم نے فعل ماضی معروف کے دیگر جو صیغے ہیں وہ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج جو ہے علم الصرف کے اس 5ویں سبق کے اندر ہم ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ دیکھیں گے۔ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بہت سادہ ہے۔ ہم نے ماضی معلوم کے صیغے پڑھے تھے، فعل، ضرب، نصر، اس قسم کے صیغے۔ تو اگر فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بنانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی معلوم کے پہلے حرف، جیسے ضربہ کے اندر واد ہے اور فعل کے اندر فا ہے، اس کو ضمہ یعنی پیش دے دیا جائے، یعنی ضربہ کو زو اور فعل کو فو، فعل ضربہ، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو کسرہ یعنی زیر دے دیا جائے۔ جیسے فعل کے اندر آخر سے پہلا والا حرف عین تھا، فا کو ہم نے ضمہ دے دیا تھا، اور عین کو ہم کسرہ یعنی زیر دے دیں گے تو فعل سے یہ بن جائے گا فعیلہ۔ اور اسی طرح ضربہ کے اندر پہلا حرف واد تھا جس کو ہم نے پیش کیا تھا، ضمہ دیا تھا، اور اب ضربہ کے اندر آخر سے پہلے والا حرف جو ہے وہ را ہے تو اس کو ہم کسرہ یعنی زیر دیں گے تو ضربہ سے ضریبہ بن گیا۔ اسی طرح اگر نصرہ ہو تو نصرہ سے نصیرہ، فتحہ ہو تو فتحہ سے فتحہ، حسیبہ ہو تو حسیبہ سے حسیبہ۔ اب دیکھیں حسیبہ جو میں نے صیغہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں پہلے سے آخر سے پہلے والے حرف کے اوپر کسرہ یعنی زیر تھا، تو اب ہمیں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، صرف پہلے والے حرف کو ہم نے ضمہ دیا تو حسیبہ سے حسیبہ بن گیا، اور فعل ماضی معروف سے فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بن گیا۔ اچھا، فعل ماضی معلوم سے جس طرح ہم نے فعل ماضی مجہول بنایا ہے تو ہم نے فعل ماضی معروف کے اندر پڑھا تھا کہ فعل ماضی معروف کے جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے اس سے ہم دیگر صیغے کیسے بناتے ہیں، اور پچھلے چوتھے سبق کے اندر ہم نے اس بات کی مکمل وضاحت کری تھی کہ فعل کے آخر میں الف لگا دینے سے وہ تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، اور واو بڑھا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، تا ساکنہ بڑھانے سے واحدہ مؤنثہ غائبہ بن جاتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح فعیلہ سے فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعیلنا، فعیلتا، اسی طرح دیگر صیغے بنیں گے۔ اچھا، فعل ماضی معروف سے ہم نے فعل ماضی مجہول جو بنا ہے تو یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، یہ مثالیں جو ہیں فعل ماضی معلوم کے اندر جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہیں۔ آپ سبق نمبر 1 اور 2 کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات فا عین لام کلمے کے مقابلے میں صرف حروف اصلی ہی ہوتے ہیں، تو ایسے ابواب جس کے فا عین لام کلمے کے اندر صرف حروف اصلی ہی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو مجرد کے ابواب کہلاتے ہیں، اور جن میں کچھ حروف زائد بھی ہوتے ہیں تو وہ مزید فی کے ابواب کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ماضی معلوم کے اندر بھی فعل کی مثال بھی پڑھی تھی، تو دوسری اجتنبہ کی مثال بھی پڑھی تھی۔ فعل کی مثال ثلاثی مجرد کی تھی، اور اجتنبہ کی مثال جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کی ہے۔ تو یہاں ہم نے جو فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بنائے ہیں اس میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو مثالیں دی ہیں وہ فعل ماضی معلوم میں مجرد کے ابواب کیے۔ تو اگر فعل ماضی معلوم سے آپ نے فعل ماضی مجہول بنانا ہے لیکن مزید فی کے باب میں، تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ مثلا اجتنبہ سے آپ نے فعل ماضی مجہول بنانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو فعل ماضی معلوم ہوگا اس کے آخر سے پہلے والے حرف کو ہم دیں گے کسرہ، جیسے ہم معلوم کے مجرد کے ابواب میں کرتے تھے۔ چنانچہ اجتنبہ کے آخری سے پہلا حرف نون ہے تو نون کو ہم دیں گے زیر، اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف آ رہے ہیں یعنی جن پر حرکت موجود ہے تو ایسے تمام حروف کو ہم دیں گے ضمہ یعنی پیش۔ اب اگر اجتنبہ کے اندر دیکھتے ہیں تو نون سے پہلے 2 متحرک حرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا اس کے آگے تا، تو ہم حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، اور تا کو بھی پیش اور ضمہ دے دیں گے، اور نون تو ہے ہی کسرہ اس کے اوپر۔ تو اجتنبہ سے آپ دیکھیں تو تعلیل کر کے بن جائے گا اجتنبہ، اجتنبہ،
یا اگر استنصرہ کی مثال لے لیں تو استنصرہ کی مثال میں آخر سے پہلے والا حرف صاد ہے، اس کو ہم لیں گے کسرہ یعنی زیر، اور اس سے پہلے والے جتنے بھی حروف متحرک ہیں تو ہمیں وہی دو حرف متحرک نظر آ رہے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا تا۔ حمزہ کے نیچے کسرہ تھی اور تا جو ہے وہ مفتوحہ تھا، لیکن دونوں کو ہم ضمہ دیں گے تو استنصرہ سے استنصرہ، استنصرہ۔ تو یہ ہم جب فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بناتے ہیں تو اس طرح فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے جو گردانیں لکھی تھی شروع میں، جو بالکل آپ نے دیکھی تھی، ان گردانوں کے اندر دیکھا، یہ دیکھیں فعلا سے فعیلا۔ اچھا، ایک فرق فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا، اس کو میں آسان لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ فعل ماضی معلوم کے ترجمے کے اندر کام کرنے والے فاعل کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، جس نے وہ کام کیا ہے۔ مثلا ضربہ کے معنی آتے ہیں مارنا، تو مارنا ضربہ کے معنی آتے ہیں تو لازماً مارنا جس نے کیا ہے یعنی مارنے والا، تو ضربہ کے اندر مارنے والے کا ذکر آئے گا، اور فعلا کام کرنے کہتے ہیں تو فعلا کے اندر کام کرنے والے کا ذکر آئے گا۔ لیکن جب ہم اس کو ماضی مجہول بنا دیتے ہیں تو کام کرنے والا نہیں بلکہ جس پر وہ کام کیا گیا ہے، یعنی ضربہ والی مثال میں آپ نے دیکھا کہ ضربہ میں مارنے والے کا ذکر تھا، اب اگر ہم ضریبہ کہتے ہیں تو مارنے والے نہیں بلکہ جس کو مارا گیا اس کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے ترجمے کے فرق آپ کو نظر آئے گا، فعلا کیا اس ایک مرد نے، یہ اس ایک مرد نے کیا یعنی یہ فاعل ہے، لیکن اب یہی ہم فعل ماضی مجہول میں آ جاتے ہیں، فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی وہ جو کام کیا گیا ہے وہ جس چیز کا کام کیا گیا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی کہ ضربہ مارا اس ایک مرد نے ہوگا، اور ضریبہ ہو جائے تو مارا گیا وہ ایک مرد، مارا گیا مفعول ہے جس پر فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول کے ترجمے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ فعل ماضی معروف کے اندر ذکر آتا ہے کام کرنے والے کا، اور فعل ماضی مجہول کے اندر ذکر آتا ہے جس پر کام کیا گیا ہے اس کا۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہی سارا ترجمہ جو ہے وہ آگے فرق چلتا رہے گا۔ فعلا جو فعل ماضی معروف کے اندر تثنیہ تھا، اس کے اندر کام کرنے والے دو مردوں کا ذکر آ رہا تھا، کیا ان دو مردوں نے، لیکن جب اس کو فعیلا کر دیا تو کیے گئے وہ دو مرد۔ یا دوسری مثال ہے کیونکہ ضربا مارا ان دو مردوں نے، ضریبا مارے گئے وہ دو مرد، یہ فرق آپ کو سب میں نظر آئے گا۔ اور پھر جس طرح فعل ماضی معروف سے فعلا سے فعلا، فعلو، فعلت بنا، اسی طرح فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، تمام 14 صیغے جو ہیں وہ اسی طرح بنیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب کے اندر کس طرح اس کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ماضی مجہول بنانے کا فائدہ، ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نے فعلا کے اندر لام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، فعلا میں لام پر زبر تھا، زبر ہی چھوڑا ہم نے، اور آخر کے پاس والے حرف یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو۔ اگر زیر نہ ہو اس لیے کہا کہ بعض اوقات زیر ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی حسیبہ، تو زیر پہلے سے ہی موجود ہے تو پھر ہمیں زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہیں، اچھا انہوں نے بڑے اچھا جملہ استعمال کر لیا کہ جس کے اندر مجرد اور مزید کی دونوں کا ضابطہ آ گیا، کیونکہ مجرد میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم آخر سے پہلے والا حرف اتفاقاً ہوتا ہی ایک ہے، اس کو ہم ضمہ ہی دیتے ہیں، اور مزید فی میں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، سب کو ضمہ دیتے ہیں، اس لیے کہ باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں ایک یا دو سب کو پیش دے دو، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے ضربہ سے ضریبہ، اور سمعہ سے سمعہ، اور اکرمہ سے اکرمہ، اور اجتنبہ سے اجتنبہ۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوا، یعنی فعیلا کے آخر میں الف لگا دیں گے، تثنیہ مذکر غائب بن جائے گا، واو لگا دیں گے، جمع مذکر غائب بن جائے گا، تا ساکنہ لگا دیں گے، واحدہ مؤنثہ غائبہ بن جائے گا، تا الف تا لگا دیں گے، تثنیہ مؤنثہ غائبہ بن جائے گا، نون لگا دیں گے ما قبل مجزوم تو صورت کے اندر جمع مؤنث غائب بن جائے گا، تا مفتوحہ لگا دیں گے تو واحد مذکر، اسی طرح باقی تمام صیغے۔ اور پھر اوپر جو ہم نے گردانیں دیکھی تھی ان گردانوں کے اندر آپ دیکھیے ماضی معلوم کا صیغہ، ماضی مجہول، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ بحث نفی فعل ماضی معروف اور بحث نفی فعل ماضی مجہول، چار آپ کو نظر آنے، فعلا اور فعیلا سمجھ گئے ہیں،
بحث نفی فعل ماضی معروف یعنی جو فعل ماضی معروف کا ترجمہ ہے اس میں اس بات کے بجائے نفی والے معنی آ جائیں، جیسے فعلت مطلب کیا اسے ایک مرد، نفی والے معنی نہیں کیا اسے ایک مرد. اور بحث اس بات فعل ماضی مجہول ہے تو بحث اس بات فعل ماضی مجہول کے بجائے بحث نفی فعل ماضی مجہول بن جائے، یعنی فعل ماضی مجہول فعیلہ کیا گیا وہ ایک مرد کے بجائے ترجمہ ہو جائے نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. تو اس کا بالکل آسان طریقہ فعل ماضی کے اندر ہے کہ اگر آپ فعل ماضی مثبت کے پہلے یا فعل ماضی مجہول کے پہلے آپ صرف ما نافیہ لگا دیں گے تو یہ بحث اس بات فعل ماضی معروف سے بحث نفی فعل ماضی معروف بن جائے گی، اور بحث اس بات فعل ماضی مجہول سے بحث نفی فعل ماضی مجہول بن جائے گی. تو یہ جو چاروں نقشے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چاروں نقشے امید ہے آپ اس تفصیلات کی روشنی میں سمجھ جائیں گے، لیکن بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی مشق کریں. اور مشق کے لیے دیکھیے انہوں نے افعال ذیل کی چاروں گردانے مندرجہ نقشہ بالا. مندرجہ نقشہ والا یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا بحث اس بات فعل ماضی مجہول، بحث اس بات فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معلوم، بحث نفی فعل ماضی مجہول. چار تھے تو آپ ان چاروں کو سے کریں، یعنی کتبہ، کتبہ، ما کتبہ، ما کتبہ، منع، منع، ما منع، ما منع، اجتنبہ، اجتنبہ، مجتنبہ، مجتنبہ، علمہ، علم، ما علم، ما علم، ترکا، ترکا، ما ترکا، ما ترکا. یہ آپ جو ہے وہ لکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ استفادے کا طریقہ اور اچھا ہو تو آپ لکھ کر جو ہے وہ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ مجھے بھیج سکتے ہیں، یا اگر واٹس ایپ نمبر پہ مجھے بھیج دیں میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ لوگوں کی سبمٹ کر دوں گا. اب وہی اوپر کی اگر چار چیزیں جو ہیں جو آپ نے دیکھی، بحث اس بات فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معروف، نفی فعل ماضی مجہول، ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو ان الفاظ کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے. ما کتبو، آپ دیکھیں کتبو معلوم ہے فعل ماضی معلوم، کتبو نہیں ہے کتبو، اور ما جو ہے وہ نافیہ ہے، یعنی اس بات فعل ماضی معلوم کے جائے نفی فعل ماضی معلوم ہے. تو اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی معلوم میں فاعل کا تذکرہ آتا ہے. کتبو ان لوگوں نے لکھا، لیکن ما آ گیا ان لوگوں نے نہیں لکھا ان سب مردوں نے، کیونکہ یہ جمع مذکر غائب ہے. اسی طرح آپ یہ مزید منعتم، اجتنبتن، ما ترک، منعنا، ان کا آپ ترجمہ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فقرات ذیل کو عربی نہ ادا کرو، میں نے نہیں روکا، روکنے کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے منع، آگے بھی روکا ہے اس کے معنی میں منع. پرہیز کیا کے لیے صیغہ آتا ہے اجتنبا، اور ترکا چھوڑا، جانا کے لیے عالمہ آتا ہے. اب آپ یہ صیغے اگر دیکھتے ہوئے آپ اس کی عربی بنا چاہیں تو انشاءاللہ آرام سے بنا لیں گے. اس کے خوب مشق کر لیجیے، کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کی فہم اور سمجھ آسان فرمائے، اور قرآن سیکھنے کی اس جد و جہد میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.